بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے چند ایسے سوال جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا۔ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان کیا جا سکتا ہے۔ گائے، بھینس، اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے، اور اجازت بھی ضروری نہیں۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے۔ اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے، صراحتاً، مثلا ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے میری طرف سے قربانی کر دو، اور دلالتاً کہ مثلا یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس بات کا علم ہے، وہ راضی ہیں۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا اس میں بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، نر اور مادہ دونوں شامل ہے، 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے گا، مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں۔ اس کا اتنا فربا یعنی کہ تگڑا اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے۔ اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبا یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو یاد رکھیے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی عیب ہو، مثلا کان میں جرا ہو یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ عیب دار جانوروں کی تفصیل جن کی قربانی نہیں ہوتی: ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ پلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے۔ اندھا یا ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھائے، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے، جنگلی بکرا، خنثی جانور یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، یا جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، کان، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے، ناک کی کٹی ہوئی دانت نہ ہو تو یعنی جھڑ گئے ہوں، تو تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں تو یاد رکھیے گا ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا اور گائے اور بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی، صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا تو فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا جائے، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو۔ اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ وقت قربانی وہاں حاضر ہو۔
قربانی کی اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا ہو تو اسے بھی ذبح کر دیں، اسے یعنی بچے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دیں، مردار ہے۔ قربانی ہو گئی، اس سے مرے ہوئے بچے کی ماں کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ دوسرے سے ذبح کروایا، خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا، دونوں نے مل کر ذبح کیا، دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو یاد رکھیے گا دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔